अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्रॉडशीट के हवाले से और उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है उसको सामने रखेंगे। आज शहजाद अकबर साहब ने 2 दफ़ा जो है वो बातचीत की, जिसमें उन्होंने मीडिया से भी एक टॉक की और उसके साथ साथ उन्होंने सेनेट के अंदर गुफ्तगू की और उसके अंदर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा है सारे फैसले के ऊपर जो ब्रॉडशीट से मुतालिक UK की गवर्नमेंट ने किया। उस फैसले को पब्लिक किया गया। उस कॉन्ट्रैक्ट को जो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने और चेयरमैन नैब ने किया था 2000 में ब्रॉडशीट कंपनी के साथ। ब्रॉडशीट कंपनी क्या क्लेम रखती है, ब्रॉडशीट कंपनी के इस क्लेम के बाद UK की गवर्नमेंट क्या करती है, उस UK की गवर्नमेंट ने कितने पैसे एडवाइस किए, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस मौजूदा ने किस किस्म की फ़ाइट की, कितने पैसे रखे गए और कितने पैसों के ऊपर जो है वो नेगोशिएशंस की गई, इसको भी आज मौजूद बहस लेकर आएंगे। और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट की गई वो किस हद तक लेजिटिमेट थी और किस हद तक इललेजिटिमेट थी और उसने पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाया। और आज हम ये भी बात करेंगे कि जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, 2016 में एक फैसला आया, एक 2018 में फैसला आया UK की गवर्नमेंट, UK की कोर्ट का। इस सारे फैसले के अंदर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और कितना नवाज शरीफ की हुकूमत ने इस सारे फैसले के ऊपर आंखें बंद किए रखी और अब वो शोर कर रहे हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे उमर चीमा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो चीमा साहब। पहला और बड़ा अहम सवाल आपसे मैं करूँगा, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेकर्स की जानिब बढ़ते हैं, वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें उमर चीमा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। उमर साहब ये बताइए, स्टेप वाइज चलते हैं। ये जब मुआहदा किया गया 2000 के अंदर ये मुआहदा हुआ, आप एनालाइज करें कि ऐसे मुआहदे की क्या हैसियत है इस कंपनी के आगे, जो कंपनी सिर्फ बनाई इसलिए गई है कि वो एहतसाब के अमल को शफाफ बना सके और पाकिस्तान की मदद कर सके और असासों को निकाल सके, जिसमें 200 लोगों के नाम दिए गए और प्राइमरीली उसके अंदर नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के नाम थे। सो इस कंपनी की प्रोफाइल, उसकी लीगल हैसियत, उसकी रेपुटेशन, ये कितना मैटर करती है? आप ऐसे केसेस में बड़ा करीब से नज़र रखते हैं और उसको रिपोर्ट भी करते हैं। आपने इस पर एक राइटअप भी लिखा है। क्या एनालाइज करते हैं इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को और इस कंपनी को? देखिए, ये मुआहदा ऑब्वियसली जिस तरह आपने बात की, ये बड़ा ही एक यकतरफा किस्म का मुआहदा लगता है। मैं तो कल भी इस पर लिखा था और मुआहदे को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे ये ब्रॉडशीट ने तैयार किया और नैब ने सिर्फ दस्तखत किए हों। यानी कि कंपनी की कोई बैकग्राउंड नहीं है, लोगों के बारे में कोई बहुत ज्यादा उनकी कोई ऐसे कोई क्रीडेंशियल नहीं है। आई डोंट नो कि वो पहले क्या करते रहे हैं। फिर ये है कि जनरल अमजद साहब जो है बजाते खुद तो एक बड़े एक इंटेग्रिटी वाले एक माने जाते हैं, लेकिन ये है कि इंटेग्रिटी के साथ साथ एक जो ड्यू डिलिजेंस होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो इसमें कोई लगती नहीं है। और फिर दूसरे थे फारूक आदम साहब थे, एक और कोई तारक फवाद मलिक साहब थे, वो ब्रॉडशीट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो भी कोई एक एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर हैं, तारक फवाद मलिक जो हैं। और फिर जब ये मुआहदा किया गया तो उस टाइम कोई जिस तरह होता है ना, एक वो कहते हैं जी कि एक लॉ मिनिस्ट्री से वो ओपिनियन लेनी होती है, ना कोई वजारत कानून से कोई इस बारे में मशवरा किया गया, ना ही वजारत खजाना से इस बारे में मशवरा किया गया। और ये उन्हीं मुआहदों की तरह है कि जो हम आमतौर पे एक खुलूस नीयत में एक बहुत बड़े बड़े एक मार्केटिंग करते हैं ना, ये कोई उसी तरह का कोई मुआहदा लगता है कि जिसमें आप ये देखें कि मैं जो जिससे मुझे लगा कि ये मुआहदा जो है ये ब्रॉडशीट ने तैयार किया है और नैब ने साइन किया है, वो इससे लगा कि उसमें लिखा हुआ है कि नैब जो ब्रॉडशीट है, जो टारगेट तयन किए गए हैं कि ये फला लोग जो है उनके हिसाब से हमने दरियाफ्त करने हैं, उनकी रिकवरी में 20% ब्रॉडशीट का होगा। सिर्फ उन केसेस में नहीं होगा, यानी कि जिधर ब्रॉडशीट ने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। इवन अगर उन्हीं लोगों के बारे में, यानी कि अगर मोर्तजा साहब को जो है वो अगर टारगेट इंडिविजुअल में आ गए तो ब्रॉडशीट ने तो उनके बारे में कुछ नहीं तलाश किया भी और नैब ने तलाश कर लिया है
اور ریکوری ہوگی تو ادھر بھی براڈ شیٹ کو 20% پھر بھی جائے گا. یعنی کہ براڈ شیٹ کچھ کرے یا نہ کرے، ہر دو صورتوں میں ریکوری میں وہ 20% کی حصے دار ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایسے ہی ہے جی کہ آپ نے جو ہے اس معاہدے کو بھی بہت زیادہ خفیہ رکھنا ہے، اور اگر آپ اس کو کوئی ٹرمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو اس کے باوجود بعد میں بھی ان ٹارگٹ انڈیویجولز کے بارے میں کوئی چیز آ گئی تو ہمیں اس کا حصہ ملے گا. اور یہ معاہدے کی میں آپ کو عمل درآمدی دکھاؤں جو آج وہ شہزاد اکبر صاحب بھی بیان کر رہے تھے جی کہ جو ہے یعنی شریف فیملی کے سلسلے میں جو ہے سب سے زیادہ رقم جو ہے وہ ان کے یعنی کہ کوئی اگر جو 21 یا 22 ملین ڈالر جو ہے جو ایک اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ ان کو پڑی ہے، باقی تو آگے سود وغیرہ پڑا ہے، اس میں بھی جو کافی رقم ہے نا کوئی 20 یا 21 ملین ڈالر وہ شریف فیملی کی بنتی ہے، یہ ان پہ ریکوری ہوئی ہے. اچھا اب ادھر ایک اور مسئلہ کا ہے دیکھیں کہ ریکوری ابھی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پروجیکٹڈ ریکوری ہے، یعنی کہ جو ہے ایک توقع ہے جی کہ یہ ریکوری ہوگی اور پیسے ہم نے پہلے دے دیے. اچھا عمر صاحب یہ بتائیں کہ 2003 سے 2009 یہ وہ وقت ہے جس کے اندر براڈ شیٹ کمپنی کا مالک یا سی ای او لیگلی کچھ نہیں کرتا. 2009 میں یعنی 6 سال کے وقفے کے بعد وہ پہنچتا ہے عدالت اور جا کے پاکستان کے خلاف کیس کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 2003 کے اندر میرے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، یہ میرا معاہدہ ہے. اب پاکستان گورنمنٹ پہ ظاہر پریشر آتا ہے، اس کا کورٹ جو ہے وہ یو کے کی بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ وہ آؤٹ آف کورٹ جا کے سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. جیمز نامی ایک براڈ شیٹ کا جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے اور غالباً یہ وہی ہے جس کا فاؤنڈنگ ممبرز کے اندر ذکر بھی کیا جاتا ہے براڈ شیٹ کے. بعد میں وہ ان سے علیحدہ ہو گیا یا نہیں ہوا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. مختصر یہ کہ اس بندے نے خودکشی کر لی اور وہ بندہ منظر عام سے غائب ہو گیا. ہم نے ان کو کئی ملین ڈالر جو ہے وہ پے کر دیا اور ہم نے آؤٹ آف کورٹ اس لیے پے کیے کہ یار ہم سے وہ جو پریشر یو کے کا تھا یا یو کے کورٹ کا تھا وہ ختم ہو، وہ کم ہو اور ہم کم پیسوں کے اندر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں. وہ بندہ بھی غائب، وہ پیسے بھی ضائع، آپ کے میرے عوام کے پیسے ضائع. اس کی کتنی حیثیت ہے اس فیصلے کی، اور کیا ہماری حکومت کو ایسا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، یہ قدم لینا چاہیے تھا، نہیں لینا چاہیے تھا؟ اگر انہوں نے لے لیا ہے تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آپ کے میرا پیسے جو ضائع ہو چکا ہے، زیرو ریکوریز اس کی پاسبل ہے. واٹ یو تھنک از دی سچویشن آن دس؟ اچھا مجھے جو میرے ذہن میں جو ایک چیز بنتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب این آر او بھی آ چکا تھا، گو کہ این آر او چیلنج بھی ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ انہیں لگا جی کہ اب جو ہے وہ شاید چیزیں اب آگے نہیں بڑھنی ہے. اگر یہ بات ہوتی تو معاہدہ ہی 2003 میں ختم نہ ہوتا، وہ تو اسی ٹائم سے ایک این آر او کو سمجھنے کے جیسے اپلائی ہو رہا تھا. جنرل مشرف اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اس کی اپروول دی. یہ جو جس ایک آپ 15 لاکھ ڈالر کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی، اس کی اپروول انہوں نے جنرل مشرف سے لی. اچھا اس میں جو جس وکیل کو انگیج کیا ہوا ہے احمد بلال صوفی صاحب کو، وہ کہتے ہیں اور میں اس چیز پر رپورٹ کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے انہوں نے سیٹلمنٹ ایگریمنٹ میں انوالو بھی نہیں کیا. ایک تو بھئی آپ نے 15 لاکھ ڈالر اس بندے کو دیا ہے، دوسرا آپ نے وکیل کس لیے کیا ہے اگر آپ نے اس سے مشورے نہیں لینا. اچھا جس آدمی کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا جیری جیمز کا، جیری جیمز جو ہے وہ اس کے اوریجنل لوگوں میں شامل تھا براڈ شیٹ کے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کے آپس میں جو ایک قانونی معاملات ہیں ان میں وہ ان سے الگ ہو گیا. اب جو جس براڈ شیٹ کے ساتھ ہمارا مسئلہ چل رہا تھا اس سے اس کا لینا دینا نہیں تھا، اور انہوں نے بھی کوئی کاغذی اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ ہمیں کوئی ان رائٹنگ پروف دیں کہ آپ جو ہے وہ آئل آف مین والی جو براڈ شیٹ ہے آپ اس کو نمائندگی کر رہے ہیں، دوسرے کی نہیں کر رہے. بلکہ انہوں نے اس نے بتایا جی کہ میں اب جو ہے نا وہ ریپلیس ہو گئی ہے، ہم نے اس کو دوبارہ کولیڈو میں بنا لیا، انہوں نے اسی کو پے کر دیے. اور بلکہ میری بات یہ جو ہمارے باسط صاحب ہے نا، امبیسڈر باسط صاحب، انہوں نے یہ اس ٹائم ہائی کمیشن میں یو کے ہائی کمیشن میں ڈپٹی ہائی کمشنر تھے ہمارے پاکستان کے. تو جو پیمنٹ ادھر سے ہوئی وہ ان کی ذریعے ہوئی، نہ ان کو پتا. ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں جی کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے فلاں فلاں بندہ آئے گا، بس آپ نے اس کا پاسپورٹ چیک کر لینا ہے، ہماری ایک دفعہ بات کرا دینی ہے فون پہ اور اس کو آپ نے چیک تھما دینا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتنی غیر سلیٹ کی اپنی طرف سے یہ میرے خیال ہے شاید کو اوور سمارٹ بننے کی انہوں نے کوشش کی کہ ہم جو ہے 15 لاکھ ڈالر میں معاملہ ختم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس چکر میں یعنی کہ ہم اتنی خواری بھی ہے اور اس میں ہم نے جو ہے کوئی 30 لاکھ ڈالر 30 ملین ڈالر ہم کوئی پے کر چکے ہیں اور مزید
जो अभी उनके वो मुतकाजी भी हैं कि हमने मजीद उनको देने। अच्छा ये बताएं उमर साहब कि मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट थी 2016 के अंदर एक फैसला आता है, उस फैसले को क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पब्लिक नहीं करना चाहिए था, या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुशर्रफ की हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए, जनरल मुशर्रफ को एक्सपोज करने के लिए क्या उनको इस कॉन्ट्रैक्ट को मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए था? क्या जो हमने इस केस को फाइट किया हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, क्या उसको मजीद स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए था? ये तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर एक क्वेश्चन है। अच्छा ये ना मैंने 2016 वाली अभी जो जजमेंट है वो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जो 2018 वाली है जो मैंने पढ़ी है उसमें जो नवाज शरीफ से उन्होंने केस बनाया हुआ है ना, वो बनाया हुआ है जब नवाज शरीफ एसपी से फारिग हो चुके थे वजारत उज़्मा से, और उस टाइम का उन्होंने जीआईटी की सारी कैलकुलेशन की है कि जीआईटी ने इतनी उनकी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, फिर उन प्रॉपर्टीज की इन्होंने वैल्यू लगाई है। अब ये है कि नवाज शरीफ के पार्ट पे चूंकि ये मामला जो है ये हर दो सूरतों में उनके लिए एक सुसाइडल था। अगर वो इसको इसमें वो खुद कोई रैप लेते हैं तो फिर भी वो स्कैंडलस था, अगर वो इनको छोड़ते हैं तो फिर भी ये है कि मुशर्रफ ने जो किया उसी को वैसे कहते हैं कि मुशर्रफ की बाकियात को हम तस्लीम नहीं करते, और ये है कि हम यानी कि उसी चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ये है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा यानी कि इन केस उनके लिए बदनामी थी कि चूंकि वो खुद टारगेट इंडिविजुअल में शामिल थे, वो इस केस को जिस तरह भी हैंडल करते यानी कि वो ये जो है ना अपने बारे में एक स्कैंडल को ओपन करने वाली बात है। जिस केस में यानी कि आपका जिक्र आ रहा है और आप उस यानी कि उस वक्त हुकूमत में है, तो उनके लिए हर दो सूरतों में ऑकवर्ड पोजीशन थी कि वो इसको दबाते हैं या वो इसको हाईलाइट करते हैं। हर दो सूरतों में इनके लिए ऑकवर्ड पोजीशन थी। अगर वो अपने लिए कोई गुंजाइश पैदा करते हैं तो उसमें ये लगना था कि चूंकि ये अब गवर्नमेंट में और चीजें इन्होंने अपनी फेवर में मैनिपुलेट की हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर ये है कि आपने खुद बदनामी अपने लिए मोलनी थी। अच्छा चीमा साहब अब आगे बढ़ते हैं। मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि हमारा इस सारे अमल से कोई लेना देना नहीं है, 2000 में ये सारा मामला हुआ, हम तो जाहिर है इसके इफेक्ट ही हैं कि हम तक ये आया और हम जिस हद तक मुमकिन हो सकता था हमने डेंट कम करने की कोशिश की। ब्रॉडशीट और उसकी कंपनी का मालिक 120 मिलियन का क्लेम रखता था, जो उनका एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक। ये हमारा अच्छा केस लड़ना था, हमारी फाइट करना था कि हमने 120 मिलियन की डॉलर की जगह लगभग 30 मिलियन डॉलर के अंदर जो है ये सारी डील को ख़त्म किया और उनको पैसे हमने दे के जान छुड़ा ली उनसे। अब एक तो पॉइंट आप मुझे ये बताएं कि ये किस हद तक क्लेम जो है दुरुस्त है। दूसरा मुझे आप ये बताएं कि जो असासों का जिक्र हो रहा है, जिस परसेंटेज के मुताबिक नवाज शरीफ के पैसों का जिक्र और वो पेमेंट की गई, गवर्नमेंट ये कहती है, अकबर साहब ये कहते हैं, शहजाद अकबर साहब, कि वो परसेंटेज हमारे उस बयानी को दुरुस्त कहती है। हम नहीं कह रहे, ये यूके की कोर्ट कह रही है कि नवाज शरीफ के जो एसेट्स हैं वो एवन फील्ड हो या उससे बाहर हो, वो उनकी वैल्यू जो हम कहते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा है। अब भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी पर्दादारी रखी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जो फैसला करने वाले हैं उनको नहीं आइडिया कि पाकिस्तान में किस तरह से फैसले होते हैं, ठीक है। इस चीज से हटके कि उनकी क्या कितने जो है जायज और नाजायज प्रॉपर्टीज हैं, इनकी उस चीज से हटके। दूसरा ये है कि उन्होंने जो वैल्यूएशन की है उन्होंने इनकी बुनियाद पे की है कि इन्होंने अभी तक क्या डिटरमिन किया है, और उस फैसले में ये लिखा हुआ है कि वो उसमें वो प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं कि जो पिछले 20 साल से मुख्तलिफ टाइमों में नवाज शरीफ के साथ एट्रीब्यूट होती रही है, ठीक है। जहां तक एवन फील्ड अपार्टमेंट का ताल्लुक है, इन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि जो है इन्होंने शायद नैब में उधर अपनी पोजीशन ली हुई है कि $13 मिलियन, ठीक है। अच्छा, उसमें उन्होंने जज ने लिखा हुआ है कि अगर ये इंग्लिश जज के पास आएगा, अगर इसकी कोई जब्ती होनी भी है ना तो वो $8 मिलियन से नहीं लगाएगा। लिहाजा इनके जो इनकी ना इनकी जो रेट है वो तो उसने कम कर दिया है। बाकी जो इन्होंने कोई उनका 820 मिलियन बनाया हुआ है, यानी कि उन्होंने वैल्यूएशन की है कि इन्होंने जो जीआईटी ने जो किया हुआ है उसमें नैब का ही मौकफ है। नैब ने जो उधर अपने को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स नैब ने भी हायर किए थे, तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो जी 820 मिलियन में ना इनका जो 20% कमीशन निकालते हैं। उधर नैब वालों ने कहा जी कि नहीं, हमें इतनी तो रिकवरी के चांस ही नहीं है, इतनी रिकवरी हो ही नहीं सकती। उन्होंने रिकवरी कम करना शुरू कर दी और $100 मिलियन से भी कम की। उसने कहा कि नहीं चले, यानी कि जो है ना अगर आप 100 मिलियन भी कर लेना तो बड़ी बात है। तो 100 मिलियन जिस तरह वो नवाज शरीफ का ख्याली तनख्वाह पे फरागत हुई थी ना कि जो तनख्वाह इसने बेटे से लेनी थी लेकिन ली नहीं है, तो वो डिक्लेयर तो करनी चाहिए थी, लिहाजा यानी कि वो फरागत हो गई।
اب جو ہے کہ جو ریکوری انہوں نے ابھی کرنی تھی اور کی نہیں ہے, اس ریکوری پہ انہوں نے کمیشن دے دی ہے ان کو, ٹھیک ہے, یہ پروجیکٹڈ ریکوری کے مد میں ہے. اسی طرح آفتاب شیرپو ہے, ان کا انہوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کے کیس میں ان کا کوئی کلیم نہیں ہے کہ ہم نے ان کی کوئی چیز ڈسکور کی ہے. ہاں یہ انہوں نے ضرور بتایا جی کہ یہ جب 2000 میں ڈیل کرتے رہے تو انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ان کی ڈیل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. باقی انہوں نے کوئی نئی چیز کوئی ڈسکور نہیں کی. آفتاب شیرپو کے کیس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا $35 لاکھ ڈسکور کیا تھا, جو کہ انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر لی. اسی طرح منصور اللہ کے ساتھ ایک بندہ تھا, تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی لکھا جی کہ جمیل آسمی یا اس طرح کا جمیل انصاری, تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 50 لاکھ کے بارے میں ان کو بتایا تھا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب انہوں نے کیا تو کچھ نہیں ہے, لہٰذا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جتنا بتایا تھا اس بنیاد پہ انہوں نے کمیشن ان سے لے لی ہے. ٹھیک ہے, تو اوور آل جو انہوں نے ریکوری کی ہے, ریکوری کی بنیاد پہ ان کو کمیشن گیا ہے وہ $5 لاکھ, ٹھیک ہے. باقی جو 21 جو ہے نا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ $2 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ کمیشن جو ہے وہ ان جو ہے ان چیزوں پر گیا ہے کہ جس کے بارے میں انہوں نے یاد انفارمیشن پرووائڈ کی اور انہوں نے آگے ایکشن ہی لیا, جس طرح آفتاب شیرپو کا کیس ہے یا وہ جو انصاری صاحب کا کیس ہے. اور سب سے بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ نواز شریف کی ہے کہ جس کے بارے میں ان کی 0 کنٹریبیوشن ہے براڈ شیٹ کی. لیکن چونکہ معاہدے میں شامل ہے کہ اگر ٹارگیٹ انڈیویجول کے بارے میں ہم تلاش کریں یا آپ تلاش کریں, جو ہے نا شیئر ہم دونوں کا ہوگا, تو لہذا وہ جو 2003 میں معاہدہ ہو گیا تھا اس بارے میں GIT نے جو 2017 میں جا کر ڈسکور کیا اس کا کمیشن جو ہے وہ بھی براڈ شیٹ کو گیا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ عمر چیمہ صاحب موجود جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. آپ کے وقت کا پروگرام میں وقت چاہتا ہے بریک کا, بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں اشتر اوصاف صاحب اور علی سلطان صاحب. اشتر اوصاف صاحب سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں پاکستان کے. علی سلطان صاحب ایکسپرٹ ہیں لاء کے. ویلکم ٹو دا شو. گفتگو کا آغاز آپ سے کرتا ہوں اشتر اوصاف صاحب. سر, بینگ اے لاء ایکسپرٹ, آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایسی کوئی بھی ڈیل, ایسا کوئی بھی معاہدہ جو کوئی بھی حکومت, وہ جنرل مشرف کی حکومت نے اس کمپنی براڈ شیٹ کے ساتھ کیا 2000 کے قریب لگ بھگ, تو یہ بتائیں اس کو کیا ایسے کر لینا درست عمل ہے بغیر تحقیق یا بغیر تصدیق کیے اس کی؟ کیونکہ یہ کمپنی جو ہماری بھی تک کی تحقیق کہتی ہے بنائی اس لیے گئی تاکہ نواز شریف اور ان کی جتنے فیملی اس کے اثاثوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جا سکے. کیا اس کے شولڈرز پہ, کیا اس کے بیجز پہ کوئی بڑے کیسز نہیں ہونے چاہیے تھے؟ کیا ورلڈ فیمس وہ کمپنی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اگر ورلڈ فیمس نہیں تو کیا اس کی ایک پروفائل اچھی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ سوال میرا ٹیکنیکلی ہے, کیا گورنمنٹ کو, چونکہ آپ اس پہ کافی قریب سے کام کر چکے ہیں, کیا کسی بھی گورنمنٹ کو اس میٹر کو لیگلی ویٹ کرنا, چیک کرنا اور اس کی ریپوٹیشن کو چیک کرنا کتنا لازم و ملزوم ہے؟ قانون کیا کہتا ہے سر اس پر؟ سب سے پہلے یہ کہ میں لا ایکسپرٹ, میں کوئی کلیم نہیں کرتا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لا, آئی کلیم ٹو بی دیٹ, ریمین دیٹ. دوسرا آپ کا سوال کا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جب اس طرح کا کوئی سیریس معاملہ ہو تو پھر بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیو ڈیلیجنس کریں, اور ڈیو ڈیلیجنس کے اندر آپ 5 چیزیں ضرور دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ کا جس کمپنی کو آپ ہائر کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. نمبر 2, ان کے پاس وسائل کیا ہے. تیسرا, ان کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ کیا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ لازم ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کے پاس وہ تمام ویئر ود آل ہے, یعنی وہ آپ ان کو لیگلی وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ ان کو ہائر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ اس کمپنی کو بنائے ہوئے کوئی 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ ہوا تھا, اور اس کے متعلق یہ لکھ دیا گیا کہ یہ بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں اس سارے کام کو کرنے کا. سو اس کی شروعات ہی غلط تھی, اور جس طرح اس زمانے کے جنہوں نے اس سارے سلسلے کو شروع کیا, فاروق اعظم صاحب, وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہایت ڈریکونین لا بنایا گیا,
اور ڈریکونین لا کے اندر جو ومزیکل قسم کے ایگریمنٹس کیے گئے اور اشارے کیے گئے، تو یہ ایک بہت ہی بڑا فالٹ ہے. اور اس کے اندر جو لوگ اس میں جو پلیئرز ہیں ان کے نام ضرور سامنے آنے چاہیے. اور جنرل مشرف ہو گیا یا اس وقت کے جو جنرلز تھے جو اس سارے کام میں لگے ہوئے تھے، یہ ان کا ایک بہت بڑا ایک فالٹ ہے، ایک بہت غلط کام ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو سکی حاصل کرنا پڑا. اچھا سر، اس سے اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. اب 2009 میں براڈ شیٹ کمپنی یا ان کے جو روح رواں موسوی صاحب وہ پہنچتے ہیں عدالت میں اور ایک کیس فائل کرتے ہیں، جبکہ اس میں خیر 6 سال کا گیپ ہے. 2003 میں معاہدہ ختم ہوتا ہے، 2009 میں وہ عدالت میں پہنچتے ہیں. اس وقت کیس جب فائل ہوتا ہے تو ظاہر گورنمنٹ پر ایک پریشر آتا ہے. اس پریشر کے نتیجے میں آؤٹ آف کورٹ جا کے گورنمنٹ ایک سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. جیمز نامی ایک شخص ہے جو پہلے اوائل میں کمپنی کا ایک بانی رکن کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا تھا، جس نے خیر آؤٹ آف کورٹ ایک سیٹلمنٹ کی اور انہوں نے کہا جی ہم اس سارے کیس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. حکومت نے بھی ایک رستہ فرار کا رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ جی آؤٹ آف کورٹ پیسے بھی بچ جائیں گے اور جو حکومت ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا ایسی اپروچ اڈاپٹ کر لے گی جس میں اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. کیا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کرنی چاہیے تو اس کی کیا ریزننگ ہے؟ اگر نہیں کرنی چاہیے تو اس کی کیا ریزننگ ہے؟ کیونکہ اس شخص نے انفارمیشن کے مطابق بعد میں خودکشی کر لی اور براڈ شیٹ نے اس کو براڈ شیٹ کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا. آپ کا میرا عوام کا جو پیسہ ہے وہ سارا ضائع ہو گیا. قانون اس پہ کیا کہتا ہے؟ جو ایسے فیصلے لیں ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے اور ایسے فیصلے لینے بھی چاہیے یا نہیں لینے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ اس ایگریمنٹ کو دیکھیے. اس ایگریمنٹ کے تمام جو مختلف کلازز ہیں وہی بہت ہی خوفناک تھے کہ آپ اس کو اگر ٹرمینیٹ بھی کریں گے تو بھی وہ اپنا کام جاری رکھیں گے اور یہ ساری چیزیں. لیکن اس میں ایک فیکٹ ہے جو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے، اور وہ فیکٹ یہ ہے کہ یہ کمپنی لیکویڈیشن میں چلی گئی. اور لیکویڈیشن کس نے فائل کی؟ ان کے اپنے لائر نے اس کمپنی کے خلاف، اور $29,000 کی نان پیمنٹ. تو آپ دیکھیے کہ ایک کمپنی جس کے پاس فائنینشیل ریسورسز اپنے لائر کو دینے کے لیے نہیں تھی، اس کا کلیم یہ تھا کہ وہ ساری دنیا میں 200 ٹارگٹ جو کیے ہوئے تھے لوگ، ان کے ایسٹس کو انرتھ کرے گی اور اپنے خرچے پہ کرے گی، اور اس کے بعد اس کے اندر سے وہ جب ریکوری ہو جائے گی تو اس میں سے وہ اپنا حصہ لیں گے. تو یہ تو ایک فیکٹ ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جانا بہت ضروری تھا. آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کے پیچھے 4-5 محرکات ہوتے ہیں. اس میں سے ایک یہ آپ کاسٹ بینیفٹ نکالتے ہیں کہ اگر آپ اس کے معاملے کو پرسو کرتے ہیں آگے تک تو اس پہ کتنے اخراجات آ جائیں گے، اور اس کے بعد اپیل کا پروسیس اور یہ ساری چیزیں، تو اس میں آپ کے اخراجات ہوتے ہیں. دوسرا کہ کیا آپ کے کیس کے اندر کوئی ایسی جھول ہے جس کی وجہ سے آپ اس کیس کو ہارنے کی طرف چلے جائیں گے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے انرجی جو ہے، جو اپنے آپ کے سارے وسائل ہیں، ٹائم آپ کا اس کے اندر اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ، اس کو بچانے کے لیے. تو یہ ایک انفارمڈ ڈیسیجن ہوتا ہے، ومزیکل ڈیسیجن ہو نہیں سکتا. اس کے اندر جو ڈیسیجن لیا گیا وہ شاید اس کے پیچھے یہی محرکات تھے. لیکن اچھا سر، آپ نے 1.5 ملین کی پیمنٹ کی تو آپ نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی کہ آپ کس کو پیمنٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. حالانکہ کمپنی جو ہے وہ لیکویڈیشن میں جا چکی تھی اور وہ مالی معاملات اس کے اپنے خراب تھے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں سر. نواز شریف صاحب کا ٹینیور آتا ہے اور آپ اس وقت لیگلی ظاہر سارے معاملات کو لیڈ کر رہے تھے. یہ بتائیں کہ آپ پہ یا آپ کی جگہ کوئی بھی ایسا بندہ ہو جو لیڈ کرے لیگل میٹرز آف دا کنٹری، کیا ہمیں ان کانٹریکٹ کو اور اس کورٹ کے فیصلے کو کیا آپ کو اس وقت پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو مزید آگے چیلنج کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے، مزید اچھے طریقے سے پرسو کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات ہیں جو آپ نے لیے جو آپ کے خیال سے یہ حکومت کہہ رہی ہے ان کو لینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں لیے؟ دیکھیے، یہ معاملہ جو ہے وہ نیب جو ہے وہ ہینڈل کر رہی تھی. اٹ واز ناٹ دی اٹارنی جنرل آفس which was handling it. آربیٹریشنز جو ہیں وہ اسی لیے کی جاتی ہیں کیونکہ وہ پبلک ڈومین میں نہیں ہوتی. آربیٹریشن از ناٹ ان اوپن کورٹ. آربیٹریشن کا ریکارڈز پبلک نہیں ہوتے، ان کے ایکسیس نہیں ہوتا. اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا تھا اور جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے سارا کچھ کیا گیا تھا، یہ اب یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ پچھلی لوگوں نے کیا. لیکن سر انہوں نے بھی تو پبلک کر دیا نا، یہ اس گورنمنٹ نے بھی تو سر پبلک کر دیا نا آج اس یو کے کورٹ کے فیصلے کو.
यूके कोर्ट का फैसला जो है वो अब आया है जी, और जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट 2000 का था वो भी जी, वो जाहिर है वो फैसला चूंकि अब आया है और ये आपस में मुशावरत करके किया गया है, और वो भी इस वजह से शायद हुआ है कि मुसावी ने चैलेंज किया और कहा कि आप इसको करें पब्लिक, और ये सारा इनका आपस का ये सारा हुआ। और ये बेसिकली इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? इसके पीछे मुहर्रिकात ये हैं कि आप लोगों की पगड़ी उछालें और ये सारे मामला को आगे इस तरीके से लेके जाए। इसको मिटिगेट कैसे करना है? इसको मिटिगेट करने का तरीका ये था कि आप इसके अंदर जो इसकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसको आप चैलेंज करते कि इसके पीछे ही ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड था, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। सो आर्बिट्रेशन में या इंटरनेशनल कोर्ट्स में या सारी चीजों में ये सब चीजें टाइमली बेसिस पे होती हैं, और ये जो हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने चैलेंज किया, ये हाई कोर्ट के अंदर ही प्रॉपर तरीके से इसको चैलेंज नहीं किया गया था। अब ये कहना, मैं आपको बताऊं, जो आदमी बाहर बैठा है उसके लिए कहना बहुत आसान होता है कि फलां ने ये अच्छा काम नहीं किया, फलां ने ठीक नहीं किया। अभी भी लीगल एक्सपर्ट शुड सिट डाउन एंड लुक एट, इंस्टेड ऑफ, अब देखिए वो क्या रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नैब से तो पूछा ही नहीं जा रहा। नैब से किसी ने कोई सवाल पूछा? नहीं पूछा। और सारी बात कौन लीड कर रहा है? एक ऐसे साहब जो इलेक्टेड नहीं है, एक ऐसे साहब जिनके पास जो पोर्टफोलियो है वो एहतसाब का पोर्टफोलियो है, जिसका कोई रूट ऑफ बिजनेस में कोई जिक्र नहीं है। तो दिस इज ऑल ए पॉलिटिकल थिंग। ये पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए। जब भी आप पॉलिटिकल मामलात को लीगल साइड पे लेके जाएंगे तो सुखी होगी। दिस इज ए लीगल इशू, इट शुड बी हैंडल्ड लीगली, और ये एक दूसरे की पगड़ी उछालने से, पॉइंट स्कोरिंग से आपके मुल्क की बदनामी होगी, आपके मुल्क को कोई नेक नाम नहीं है। सर आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा, एवन फील्ड के जो नथी किए जाने से सवाल है, जो आज सेनेट के अंदर भी अकबर साहब ने कहा, वो कहते हैं कि जो परसेंटेज हमने पे की इस $30 मिलियन के जुर्माने के एवज, उसमें भी ये चीज़ एविडेंट है कि मियां नवाज शरीफ साहब के एसेट्स और उनकी वेल्थ कितनी ज़्यादा है। और ये वही है बात जिसने हमारे आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग किया है कि जी मियां साहब के असासे एवन फील्ड नहीं, उससे बढ़ के भी कई मिलियंस और बिलियंस के अंदर हैं। तो इसको कैसे काउंटर करेंगे, इसको कैसे आप नेगेट करेंगे, या इस चीज़ के ऊपर क्या आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है, ये जो फाइंडिंग्स हैं इनकी गलत है? जस्ट जो लॉ है उसके मुताबिक मैं पूछ रहा हूँ, मतलब अगर ये प्ली लेते हैं कहीं आगे। दो तीन डेट्स आप देख लीजिए। 2003 में ये मुआहदा खत्म हो गया, मुआहदा 2003 में खत्म हो गया, ठीक है जी। 2016 में ये फैसला आया, ये भी ठीक है, ऐसे ही है, इस पर कोई किसी को है नहीं ना। 2003 में ये मुआहदा खत्म हो चुका था, 2016 में ये फैसला आया। एवन फील्ड का जिक्र उठा कब है? 2017 में, है ना? तो 2016 में उसका फैसला के अंदर कैसे जिक्र आ सकता है? या वो पेमेंट जो है वो 2017 के मामला जो है वो 2016 में कैसे? ये कोई नजूमी का काम था? प्लीज। तो आपके ख्याल से मियां साहब को सर इसको लीगली परस्यू करना चाहिए फिर इस चीज को? ये रिपीट करने वाली बातें, ठीक, ये बातें की जा रही। और मैं कहना नहीं चाह रहा था, जिस सारे डॉक्यूमेंट पे सब बातों के ऊपर, जिस आदमी की बात के ऊपर इन्हिसार किया जा रहा है, वो शहजाद अकबर साहब के बारे में क्या कह रहा है, उसका कोई जिक्र कर रहा है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अशतर साहब जो थे आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन करें अली सुल्तान साहब। अली सुल्तान साहब, सर ये बताएं कि आज भी शहजाद अकबर साहब ने एक 2 दफ़ा बल्कि टॉक की और उन्होंने कहा कि जो ये कंपनी है
براڈ شیٹ اور اس کے جو CEO ہیں وہ غالباً $120 ملین کا یہ کلیم رکھتے تھے سارے معاملے میں. ہم نے یہ ساری سیٹلمنٹ بڑے اچھے طریقے سے کیس کو فائٹ کرتے ہوئے $30 ملین کے اندر یہ سیٹلمنٹس کر لی ہیں. سو دس از ون اچیومنٹ. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ معاہدہ کیا گیا اس کا ہم سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. ہم وہ کر رہے ہیں جو ایک آفٹر شاکس ہیں, ایک آفٹر دا انسیڈنٹ چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. میں لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایفرٹ ہے کیا یہ واقعی ایفرٹ ہے یا یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو معاہدہ ہے جس حوالے سے ابھی اشرف صاحب نے بھی کامنٹ کیا, اس کی کیا حیثیت ہے جو 2000 میں کیا گیا؟ جی تھینک یو. دیکھیے پہلا جو آپ کا سوال ہے یہ تو آپ ججمنٹ پڑھ لیں, اور یہاں پر اشرف صاحب حوالہ دے رہے تھے کہ ایک ججمنٹ 2016 کی ہے. 2 ججمنٹس ہیں. ایک ججمنٹ لائبلٹی کی ہے جو 2016 میں آئی تھی, اور پھر ایک 2018 میں ججمنٹ آئی تھی جو کہ کوانٹم, جس نے ڈٹرمن کیا کہ ڈیمیجز کا سم کیا ہوگا, اور اس وقت تک یہ ایون فیلڈ کا ریفرنس وغیرہ جو ہے وہ آ چکا تھا, اور وہ اس ججمنٹ کے اندر اس کا حوالہ دیا ہوا. اب دیکھیں اس ججمنٹ میں کاوے مساوی اور براڈ شیٹ کے جو لائرز تھے انہوں نے اپنے ایویڈنس, اپنے ایکسپرٹس کی مدد سے جو انہوں نے سم کلیم کیا تھا وہ واقعی بہت زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو جو ایونچولی جج نے آن دا بیلنس آف پروبیبلٹیز. یہ ایک لیگل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جو آپ اس اسٹیج کے اوپر ڈیمیجز کمپٹیشن کے اندر آپ یوز کرتے ہیں. یہ کانٹریکٹ لا کا ایک پرنسپل ہے, اور اس پرنسپل کے تحت انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا کہ 100 ملین کے قریب ٹوٹل ایسٹس ہیں جو ریکور کیے تھے براڈ شیٹ نے, یا جو وہ پوٹینشلی ریکور کر سکتا تھا انڈر دا ٹرمز آف دا ایگریمنٹ اگر اس کو پورا موقع دیا جاتا کانٹریکٹ کے انڈر کام کرنے. تو اس کی بنیاد کے اوپر 100 ملین سے انہوں نے 20% نکالا, کیونکہ معاہدے کے اندر جو فگر ہے 20% ہے, اور وہ پھر 21 ملین کے قریب جو ہے فگر سامنے آتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا 2018 میں, اس کے بعد ہم نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا آن دا بیسس کہ آربیٹریٹر نے کوئی سفیشینٹ ریزن نہیں پرووائڈ کیا ایوارڈ کو گرانٹ کرنے میں. سو لیکن وہ بھی ہم ہار گئے. تو یہاں پر آپ شاید جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہیں ان سے آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ان کی لیگل اسٹریٹجی کیا, یہ اس وقت واز اٹ وائز or prudent on the part of Pakistan to pursue this claim further in the High Court of London, کیونکہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 21 ملین سے اب وہ 27 ملین ہو گیا. وہ اس لیے 27 ملین ہوا کیونکہ انٹرسٹ جو ہے اس پیریڈ میں وہ $5,000 پر ڈے انٹرسٹ ہے. اچھا سر یہ بتائیں جو اس کی لیگل حیثیت ہے, یقیناً وہ لیجٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کیس ہوا اور اس کا فیصلہ ہوا. اب جو 6 سال کا گیپ ہے, اگر براڈ شیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے 2003 میں ختم ہو جاتا ہے, 2009 کے اندر وہ کورٹ میں جاتے ہیں, 6 سال کا گیپ ہے. یہ کسی صورت گورنمنٹ آف پاکستان کو چیز سپورٹ نہیں کر سکتی تھی کہ 6 سال کا جو ویٹ کیا, کیوں کیا, کوئی ٹائم بارڈ ہو سکتا تھا, نہیں ہو سکتا تھا, ایسی کوئی پروویژنز آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ہیں کہ ہو سکتی تھیں یا یہ پلی ہم لے سکتے تھے؟ نہیں دیکھیے, وہ جیسے آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے, آئی تھنک ہماری اسٹریٹجی اس کو یہ تھی کہ ہم نے سے کوشش کی, لیکن وہ انفارچونیٹلی سیٹلمنٹ کا جو ایفرٹ تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا, اور وہ ججمنٹ کے اندر 2016 کی ججمنٹ میں جو اب پبلک ہو گئی ہے اس میں بہت واضح ہے کہ اس سیٹلمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس کے بعد دیکھیں ان چیزوں میں براڈ شیٹ بھی ایویڈنس کلیکٹ کر رہی تھی, ایسٹس کو وہ ریکور ٹریس کر رہے تھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو انہوں نے جو یہ کیس جو وہ آربیٹریشن کے میں لے کے گئے, یہ ان کو حق تھا انڈر دا کانٹریکٹ جو 2000 میں انہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا. اس کے اندر یہ شک ہے کہ اگر کوئی کانٹریکٹ کا ڈسپیوٹ ارائز ہوگا تو اس کے وہ ایک آربیٹریشن میں جائے گا جو کہ لنڈن چارٹرڈ LCIA کی آربیٹریشن ہوئی تھی, اور وہ انہوں نے 2016-2015 میں انیشیٹ کی, جس کی ڈیسیجن 2016 میں آئی. اور پھر جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا, ایک دوسرا جو ایوارڈ جو کوانٹم اماؤنٹ آف ڈیمیجز کا جو ایوارڈ ہے وہ 2018 میں آیا, اور یہ دونوں جو ڈیسیجنز ہیں یہ اب پبلک ہو گئی ہیں. ایک 70 پیجز کی ہے, ایک 80 پیجز کی ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر ایسے ہی کیا سرائیاں کریں, اور یہ اشرف صاحب علی صاحب کی بات ٹھیک تھی کہ پولیٹیسائز کرنے کی بجائے اس کو لیگلی بھی ضرور ہمیں معاملے کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم وہ سارے جو یہ 150 پیجز دونوں ججمنٹس کو ملا کر
हमारे सामने अब आए हैं, इसको हम सही तरह से परखें और इसमें से जो अब लेसन्स हमें लर्न करने चाहिए वो ये हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की सैंक्टिटी जो है वो बहुत जरूरी होती है। सारा इसमें जो मसला, जो ओरिजिनल सिन जिसको आप कह सकते हैं, वो इस केस में यही था कि आपने मुआहिदा इस तरह से ड्राफ्ट किया कि वो इवेंचुअली फिर इट केम बैक टू बाइट यू अनफॉर्चुनेटली, यू नो। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अली सुल्तान साहब मौजूद थे, लॉ एक्सपर्ट हैं। आपके वक्त का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।